اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من زارني كان في جواري يوم القيامة. محترم حجاج کرام، حج سے فراغت کے بعد یا اپنے وطن ہی سے مدینہ منورہ کا مبارک سفر آپ کا شروع ہو رہا ہے. مکہ مکرمہ کی طرف آپ کا جو سفر ہوا تھا وہ عاشقانہ شان کے ساتھ ہوا تھا، لیکن مدینہ منورہ کی طرف جو آپ کا سفر ہوگا وہ انتہائی ہوش کے ساتھ ہوگا. مکہ مکرمہ میں سفر کے دوران احرام کے بعد سے لے کر حجر اسود تک پہنچنے سے پہلے تک بار بار تلبیہ لبیک اللہم لبیک یہ حاجی کی زبان پر ورد زبان تھا اور حاجی کا ترانہ تھا، لیکن اس مبارک سفر میں حاجی کا ترانہ درود شریف ہونا چاہیے. جون سا بھی درود شریف یاد ہو، جس میں بھی جی لگے. اس سفر میں کثرت کے ساتھ درود شریف ہی پڑھنا ہے. میں نے جو آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میری زیارت کرے گا قیامت کے دن وہ میرے پڑوس میں ہوگا. دوسری جگہ ارشاد ہے من حج فزار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی، کہ جس نے حج کیا پھر میرے قبر کی زیارت کی میرے مرنے کے بعد تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. ایک جگہ ارشاد ہے من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، کہ جس شخص نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا. اور ایک روایت میں ہے منظار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی. ان ارشادات گرامی کو پڑھنے یا سننے کے بعد وہ کون عاشق رسول امتی ہوگا جو بغیر کسی شدید مجبوری کے اپنے کریم و شفیق آقا کے حضور حاضری کی اس سعادت کبریٰ سے محروم ہو کر اپنے وطن واپس چلا جائے. بہرحال آپ کو تو یہ سمجھ کر جانا ہے کہ میں اپنے آقا کے دربار میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، گویا آپ کی زندگی ہی میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں. تو جتنا اس کے مناسب ادب ہونا چاہیے، اہتمام ہونا چاہیے، غسل کے اندر اچھے لباس وطن کرے، خوشبو کا استعمال کرے اور قدم قدم پر سنت عبادت اور سنت عادت دونوں پر عمل کرے اور درود شریف ورد زبان ہو، اس طریقے سے حاضری ہو رہی ہو. ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا. کہتے ہیں عرش سے بھی نازک تر زمین پر ایک جگہ ایسی ہے کہ جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسے لوگ بھی وہاں جا کر اپنے آپ کو اور اپنی جان کو گم کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ حاجی جب مکہ مکرمہ جاتا ہے تو عاشقانہ شان کے ساتھ جاتا ہے. دیوانوں کی سی ہیئت ہوتی ہے، اور جو دیوانہ ہوتا ہے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے. بال بکھرے ہوئے ہیں، گریبان کھلا ہوا ہے، تیبن پھٹ پہنے ہوئے، ایک چادر اوپر لپیٹے ہوئے لبیک لبیک چلا رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں. جیسا کہ کہنے والے نے کہا ہے دوست آوارگی ہمیں خواہد رفتن حج بہانہ افتادست، کہ محبوب آوارگی کا نظارہ دیکھنا چاہتا ہے، سفر حج کو اس کا بہانہ بنا دیا. خود حق جل جلالہ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں انظروا الی زوار بیتی قد جاؤنی شعثا غبرا، میرے گھر کے مشتاقوں کو دیکھو کہ میری طرف بکھرے ہوئے بالوں اگر دو غبار کی حالت میں آئے ہیں. خلاصہ یہ کہ اللہ کے ساتھ جنون کی کیفیت چل سکتی ہے
لیکن جہاں اب حاضری ہونے والی ہے وہاں بڑے ہوش کے ساتھ رہنا ہے۔ وہاں ذرا سی بے ادبی محرومی کا سبب بن سکتی ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، جو بے ادب ہوگا وہ محروم ہو جائے گا، اس کو وہاں کی برکتیں ملیں گی نہ رحمتیں ملیں گی۔ اس لیے جب مکہ مکرمہ سے روانگی ہو تو پورے ہوش کے ساتھ روانہ ہونا چاہیے۔ اس لیے مکہ مکرمہ سے ہی اہتمام شروع کر دے کہ اہتمام سے غسل کرے، خوشبو لگا کر بشاشت کے ساتھ روانہ ہو، کیونکہ ایک طرف مکہ مکرمہ کے چھوٹنے کا صدمہ ہوگا تو دوسری طرف خوشی اور مسرت ہوگی کہ جلد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں حاضری کی مبارک ساعت آنے والی ہے، جس کی تمنا اور انتظار پوری عمر کی ہے۔ اس سفر میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ مکہ مکرمہ یا اپنے وطن سے مدینہ طیبہ روانہ ہوتے وقت نیت یہ ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دینے جا رہا ہوں، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اور شفاعت کی درخواست کرنے کے لیے، اور آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ دونوں کی نیت کر کے مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہونا چاہیے، یہی قول محتاط ہے۔ جب آپ مدینہ طیبہ کا سفر شروع کر دیں تو راستے میں درود شریف کا ورد کرتے چلیے، اور جیسے جیسے مقدس سرزمین قریب آتی جائے درود پاک کا ورد اور تیز کرتے جائیے، کیونکہ فخر کونین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہونے جا رہی ہے۔ اس عالی دربار میں بغیر تحفہ خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ خدمت والا میں نذرانہ محبت پیش کرنے کے لیے درود پاک سے بڑھ کر تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ مدینہ منورہ کے اس سفر میں نعت پاک کا سنانا بھی ذوق و شوق میں اضافہ کا سبب ہے۔ بہرحال چلتے چلتے جب آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک اور روپرور شہر قریب پہنچنے لگیں تو آپ کو اس کی آبادی اور عمارتیں نظر آنے لگیں گی، خاص طور سے مسجد نبی کے بلند و بالا مینارے دور ہی سے دعوت نظارہ پیش کرنے لگیں گے۔ تب آپ کے شوق و دیدار میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ بس عشق نبی اور محبت رسول میں سرشار ہو کر درود خوانی کی مقدار میں اضافہ کر دیجیے، اور اسی کیف و سرور کے عالم میں اپنے رب کریم سے پوری توجہ کے ساتھ یہ دعا کیجیے کہ یا اللہ، اپنے جس خاص کرم سے آپ نے مجھے یہاں پہنچایا ہے اس کے توفیل مجھے یہاں کے آداب حقوق ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے، یہاں تک کہ جب گنبد خضرا نظر آنے لگے تو شوق کے مارے بے قابو ہو جائیے، اس کا تقاضا ہے کہ وہاں سے پیدل چلے جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے، لیکن آپ با اختیار نہیں ہیں بلکہ معلم کے تابع ہیں، پھر آپ کے ساتھ عورتیں اور دیگر سامان بھی ہیں، اس لیے سواری سے اتر کر پیدل چلنا مشکل ہے۔ بہرحال سواری کے ذریعے اپنی جائے قیام پر پہنچیے، سامان ٹھکانے سے ترتیب دینے کے بعد دیگر ضروریات سے فارغ ہو لیجیے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ نہا دھو کر کپڑے بدل لیں، نیا جوڑا ہو تو بہت اچھا ہے، خوشبو بھی لگا لیں، اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دینے کی نیت سے چل پڑیے۔ خیال رہے کہ آپ بڑے عالی دربار میں جا رہے ہیں۔ کتابوں میں تو لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں باب جبریل سے داخل ہونا چاہیے، مگر اب وہاں سے داخلہ بہت مشکل ہے۔ مسجد نبوی میں قدیم حصہ آگے کی طرف یوں نکلا چلا گیا ہے، اس طرح سے کہ قبلے کی طرف جو حصہ نکلا ہوا ہے اس میں اس طرف 3 دروازہ ہے، ایک باب بقی ہے سب سے آخر میں، اس کے بعد باب جبریل ہے، پھر باب نساء ہے۔ اسی کے مقابل میں ادھر سب سے آخری دروازہ باب السلام ہے۔ اب یہیں سے صلاۃ السلام پیش کرنے کی حجاج کرام اس دروازے سے اندر انٹری کرتے ہیں، اندر جاتے ہیں۔ مگر اب وہاں سے داخلہ بہت مشکل ہے، اس لیے جس دروازے سے بھی داخل ہو کوشش کرے کہ مسجد قدیم اس انمول حصے میں پہنچ جائے جس کو ریاض جنہ کہتے ہیں۔ نہ جانے رہائش آپ کی کس طرف ہو، جائے قیام کس طرف ہو، قبلہ کی طرف کہ اس کے اپوزٹ دائیں یا بائیں، جس طرف بھی ہو اسی طرف سے حرم شریف آ جائیے، اور کسی بھی دروازے سے اندر سنت کے مطابق دعا پڑھ کر داخل ہو جائیے۔ داخل ہونے کے بعد آگے بڑھتے رہیے۔ کتاب میں تو جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق موقع ملنا تو عام طور پر
بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال پہلی حاضری ہوئی ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے آگے بڑھنا بڑھ جائیے، لیکن آپ کے ساتھ آپ کی مستورات بھی ہوں گی، وہ آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرح یہاں پر ساتھ نہیں رہ سکتی۔ عورتوں کا نماز کا حصہ پیچھے کی طرف ہے، حی علی الصلاح کی طرف، حی علی الفلاح کی طرف، وہاں مرد داخل نہیں ہو سکتے، اور مردوں کے حصے میں عورتیں نہیں آ سکتی ہیں۔ یہ تو آپ اپنے طور پر طے کر لیجئے کہ کب واپسی ہوگی، موبائل تو ساتھ میں رہتا ہی ہے۔ بہرحال آپ جب مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے، اب جہاں موقع ہو، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو آپ سب سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد کی پڑھیے، جو ہر مسجد کا ادب ہے۔ تحیۃ المسجد کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد سجدہ شکر کا حکم ہے، لیکن احناف یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں صرف سجدہ شکر کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ مستقل 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیے کہ اللہ نے آپ کو جیتے جی کہاں پہنچا دیا، اس نے محض اپنے فضل سے یہاں کی حاضری نصیب فرما دی، اور یہ دعا کیجیے کہ یا اللہ، جس طرح آپ نے محض اپنے کرم سے یہاں پر جب عیسائی کی سعادت بخشی ہے، آخرت میں بھی اپنی رضا و خوشنودی کا پروانہ مرحمت فرما دیجیے، نیز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا شفیع بنا کر میرے حق میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما لیجیے۔ بہتر ہوگا کہ آپ نے مسجد سے فارغ ہونے کے بعد مستقل 2 رکعت شکرانے کی پڑھ لیجیے، بشرطے کہ نفل نماز پڑھنے کا وقت بھی ہو اور جماعت کی نماز نہ ہو رہی ہو، ورنہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیجیے۔ یعنی مسجد میں داخلے کے وقت اب نماز کا وقت قریب ہے تو آپ پہلے نماز پڑھ لیجیے، اس کے بعد میں تحیۃ المسجد تو مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے۔ جب آپ نے فرض نماز پڑھ لیا، اب تحیۃ المسجد کا موقع نہیں رہا، اسی میں اس کی نیت کر لیجیے، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا۔ لیکن بہرحال شکرانے کی نماز آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد اب آپ قبلے کی سائڈ یعنی سامنے کی جانب آگے بڑھتے رہیے۔ ریاض الجنہ وہ حصہ کہلاتا ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر اور آپ کا ممبر ہے۔ روضہ اطہر ممبر کے درمیان کا حصہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ ریاض کے معنی باغ کے آتے ہیں، جنت کا باغ۔ علامت یہ ہے کہ اس حصے میں قالین سب سفید بچھی ہوئی ہوتی ہے، ستون بھی سفید ہوتے ہیں، اور یہیں پر وہ تمام ستون ہیں جو انتہائی متبرک ہیں، جس کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے، نفل نمازیں، وہ آپ کو بعد میں بتایا جائے گا۔ یہاں پر عام طور پر داخلہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ لوگ پہلے ہی سے وہاں پر بیٹھے ہوئے نمازوں کے اندر، تلاوت کے اندر ذکر اذکار میں مشغول ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر آپ صحیح جذبے کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں، تھوڑا انتظار کر لیجئے، 1-2 نماز کے بعد انشاءاللہ آپ کو موقع مل ہی جائے گا۔ مسجد نبوی میں ایک تو قدیم حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اس وقت 40 ہاتھ چوڑی اور 40 ہاتھ لمبی مسجد تھی، گویا چوکور تھی۔ پھر تھوڑا سا اضافہ کیا گیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اضافہ کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قبلے کی جانب تقریباً 4 صف کا اضافہ کیا گیا۔ اسی لیے جو محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ مسجد کے قبلے کی دیوار سے تقریباً 4 صف یا 3 صف پیچھے ہے، کیونکہ وہ حصہ جو آگے کا ہے وہ اضافہ شدہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے کا۔ پھر بعد میں جتنا بھی اضافہ ہوا ہے وہ پیچھے کی طرف ہوا ہے اور سائڈ کی طرف ہوا ہے۔ تو مسجد کا قدیم حصہ جانب قبلہ سے لے کر کے جو چھت والا حصہ ہے ایک کا ایک، یہ قدیم حصہ ہے، اور جو قدیم حصہ چھت والا ہے، جو باہری ستون ہے، سب ستون کے اوپر جڑ میں لکھا ہوا ہے ھذا حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد کی آخری حد ہے۔ اس کے بعد صحن کا حصہ آتا ہے جس میں چھتری لگی ہوئی ہے، پھر چھت والا حصہ ہے، پھر صحن کا حصہ ہے، پھر چھت والا حصہ ہے۔ کوشش کیجیے قدیم مسجد کے اندر پہنچنے کی، کیونکہ وہاں اتنی قربانیاں دی گئی ہیں، وہاں کے جو اثرات ہیں وہ اور حصے میں وہ اثرات نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کی کوشش کیجیے
اور ریاض الجنہ بھی اسی حصے کے اندر ہے قبلے کی طرف۔ ریاض الجنہ ہی کے پاس ایک چبوترا ہے، عوام کے اندر مشہور یہ ہے کہ یہ صفہ والا چبوترا ہے۔ صفہ کے معنی ہی چبوترے کے آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غریب صحابہ کرام تھے اور وہ لوگ بھی تھے جن کے اہل و عیال بھی نہیں تھے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ لوگ وہیں پر مستقل پڑے رہتے تھے۔ ان کا کام صرف یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث بیان فرمائیں، جو ارشاد فرمائیں، جو ہدایات دیں، اس کو سن کر محفوظ کر لیتے تھے۔ اور سیکھنے سکھانے میں، ذکر اذکار میں، عبادات میں ان کا وقت گزرتا تھا۔ مستقل کوئی ان کا ٹھکانہ نہیں تھا، آرام وہی کر لیتے تھے۔ کچھ کھانے کو مل گیا کھا لیا، نہیں ملا تو فاقے پر گزارا ہو رہا ہے۔ واقعات حکایت صحابہ میں اب کثرت سے لکھے ہوئے ہیں۔ ان کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی، لیکن 70 سے کم نہیں ہوتی تھی، کبھی 100 کے اوپر بھی چلی جاتی تھی۔ تو ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ صفہ چبوترا یہ مسجد کے پیچھے والے حصے میں تھا، یعنی جو میں نے ابھی بتایا جو قدیم حصہ کا پچھلی حد ہے جہاں لکھا ہوا ہے ھذا حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرف کہیں اس کی جگہ تھی۔ اور اب جو چبوترا ہے وہ ہے دکۃ الاقوات۔ دکۃ الاقوات اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خدام کے رہنے کی جگہ، جو مسجد نبی کی خدمت کرنے والے، فرش فروش جھاڑو دینے والے، صفائی کرنے والے، ان کا یہاں قیام ہوتا تھا۔ لیکن عوام وہی سمجھتے ہیں، اور سمجھ کر اس پر قبضہ کیے رہتے ہیں، وہاں پر بڑا مشکل ہوتا ہے پہنچنا۔ اگر آدمی پہنچ بھی جاتا ہے اور اگر نماز کی نیت باندھ لیتا ہے تو آگے کوئی اور کوئی نماز کی نیت باندھ لیتا ہے، تو سکون کے ساتھ وہاں پر نماز پڑھنا بھی ذرا مشکل ہی کام ہے، الا ماشاء اللہ جس کے لیے اللہ آسانی مہیا فرما دے۔ یہاں پہنچنے کے بعد آپ کو مسجد نبوی کے اندر ہی زیادہ وقت گزارنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، نماز پڑھ کے وہیں میں بیٹھ کر اپنا چہل درود کی کتاب ہوگی اسی کھول کر پڑھی۔ دور سے درود شریف پڑھنے کے لیے بہترین کتاب ہے، جس میں 40 روایات حدیث اس کے درود شریف سے متعلق، اس کی جو فضیلت ہے وہ الگ ہے، درود شریف پڑھنے کی فضیلت وہ الگ ہے، وہ آپ کو حاصل ہوتی رہے گی۔ تلاوت بھی کرتے رہیے اور جیسے موقع ملے آگے بڑھتے رہیے، تو مغرب میں یا عشاء کی نماز میں تو آپ انشاءاللہ وہاں پر پہنچ ہی جائیں گے۔ ہاں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن صلاۃ السلام پیش کرنے کے لیے آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے مسجد نبوی میں، آپ کو باہر نکلنا پڑے گا، کیونکہ پیچھے والے حصے سے آگے آپ اندر کی طرف سے نہیں جا سکتے۔ بس جس طرف بھی ہیں آپ مسجد کے دائیں طرف سے نکلیے، یعنی حی علی الصلاۃ کی طرف سے، اور نکل کر مسجد قبلہ والی دیوار کے پاس پہنچ جائیے۔ وہ آخری دروازہ باب السلام کہلاتا ہے، وہیں سے آپ کی انٹری ہوگی۔ بہرحال 2 رکعت تحیۃ المسجد اور 2 رکعت شکرانے کے پڑھنے کے بعد، یا جب بھی آپ عمل سے فارغ ہوں وہاں سے نکلیں دائیں طرف، دعا سے فارغ ہو کر معاوضہ شریف میں آ جائیے۔ معاوضہ کا مطلب ہوتا ہے کہ چہرے کا سامنا، تو جہاں سے صلاۃ السلام پیش کیا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا سامنا ہوتا ہے۔ آپ اپنے قبر اطہر کے اندر زندہ ہیں، بنفس نفیس اپنی امتیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی اپنے دائیں طرف کے دروازے سے باہر آ جائیے اور باہر آ کر مسجد کے قبلے کی طرف چلنا شروع کر دیجیے۔ قبلے کی طرف سے جو سب سے پہلا دروازہ ہے اس کا نام باب السلام ہے۔ صلاۃ السلام پیش کرنے کے لیے صرف اسی دروازے سے اندر داخلہ ہوتا ہے۔ سنت طریقے پر دعا پڑھتے ہوئے اندر داخل ہو جائیے اور درود شریف پڑھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے رہیے۔ نگاہیں نیچی رکھیے، دل کو دنیا کی قدورتوں اور آلائشوں سے پاک رکھیے، ادب کا جتنا ہو سکے اہتمام کیجیے، تواضع اختیار کیجیے، اور یہ سمجھیے کہ گویا میں زندگی میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے میری وفات کے بعد میری قبر اطہر کی زیارت کی، گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ اب آپ مقصورہ شریف کے سامنے ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں۔ یہ جالی والا جو بڑا سا مقصورہ شریف ہے، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں آپ
کی قبر مبارک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حجرہ تھا۔ ایک تو حجرے کی دیوار، پھر اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانہ گورنری میں، خلیفہ ہونے سے پہلے مدینہ کے گورنر تھے، اس زمانے میں انہوں نے وہ دیوار چونکہ شکستہ تھی، کمزور ہو گئی تھی، تو اس کی حفاظت کی خاطر اس کے باہر ایک اور باؤنڈری بنوا لی۔ وہ 5 پہل تھی، قبلے کی طرف سے وہ ایسے نوک نکلی ہوئی تھی۔ اس 5 پہل دیوار کے باہر یہ مقصورہ شریف، تو اب جو مقصورہ شریف میں 3 در ہے، پہلا در اور آخری در، اس کی محاذات میں خالی جگہ ہے، جیسے دالان ہوتی ہے۔ جو بیچ کی در ہے، اس کے محاذات میں حجرہ ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھی آرام فرمائیں، اس کے سامنے آپ کو پہنچنا ہے۔ اس موقع پر حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بدوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے اوپر آئے اور آ کر انہوں نے صلاۃ السلام کے بعد کچھ اشعار پڑھے، جس میں یہ بھی اشعار تھا: یا خیر من دفنت بالقاع اعظم، یا خیر من دفنت بالقاع اعظم، فطاب من طیبہن القاع والحکم۔ اے وہ بہترین ذات جس کی ہڈیاں پاکیزہ زمین کے اندر دفن کی گئی ہیں، بس اس کی خوشبو سے تمام ٹیلے اور وادیاں خوشبودار ہو گئیں۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ میری جان قربان اس قبر کے اوپر جس قبر کے اندر آپ تشریف فرما ہیں، اس قبر کے اندر عفت ہے، پاک دامنی ہے، جود و کرم ہے۔ انت الذی ترجا شفاعتہ، انت الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم۔ آپ کی ذات ایسی کریم ذات ہے جس کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، جبکہ پل صراط کے اوپر لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے۔ وصاحباک لا انساہما ابدا من السلام اذا ما جر القلم۔ اور میں آپ کے دونوں ساتھیوں کو تو بول ہی نہیں سکتا، میری طرف سے ان دونوں حضرات کو سلام ہوتا رہے جب تک کہ قلم اپنا کام کرتی رہے۔ یہ کہہ کر اور ان کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے اور وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ جاؤ اس عرابی سے بدو سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لی اور اس کی مغفرت فرما لی۔ بڑے بڑے واقعات ہیں، فضائل حج کے اندر لکھے ہوئے ہیں، یہاں آپ کی حاضری ہو رہی ہے۔ بہرحال آپ مقصورہ شریف کے سامنے ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، جس میں پیتل کی جالیوں کی 3 محراب بنی ہوئی ہیں۔ پہلی والی محراب چھوڑ دیجئے کیونکہ وہ دالان والے حصے کے سامنے ہے۔ اس کے بعد دوسری محراب ہے جس میں 3 سوراخ بنے ہوئے ہیں۔ پہلا والا بڑا سوراخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے محاذات میں ہے، اس کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں کہ چہرے انور کا بالکل سامنا نہ ہو، جیسے میت قبر کے اندر لیٹی ہوئی ہوتی ہے، بالکل اس کے چہرے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو نگاہ کو اٹھانا پڑے گا، لیکن تھوڑا کراس کھڑے ہوں تاکہ دیکھنے میں تعب نہ ہو۔ ادب کا تقاضا یہ ہے، بلکہ تھوڑا آگے بڑھ کے ترچھے کھڑے ہو جائیں تاکہ نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی زحمت نہ کرنی پڑے، اس یقین کے ساتھ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح متوجہ ہیں اور سلام پیش کرنے والوں کا جواب بھی مرحمت فرما رہے ہیں۔ چنانچہ دھیمی آواز سے صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کرے۔ کتابوں میں مختلف طرح کے صلاۃ السلام لکھے ہوئے ہیں، مختصر بھی اور تفصیلی بھی، جس میں آپ کا جی لگے اور جس میں آپ کے لیے پڑھنے میں آسانی ہو پڑھیے، بشرطے کی معنی مفہوم بھی سمجھتے ہوں۔ یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، لیکن پتہ نہیں اس کا موقع ملے کہ نہ ملے، ورنہ عام طور پر بھیڑ بھاڑ کے اوقات میں تو یوں ہی گزار دیتے ہیں، رکنے نہیں دیتے، الا یہ کہ
اگر آپ قبلے کی دیوار سے سٹ کر اگر آپ چلیں تو ہو سکتا ہے کچھ موقع مل جائے اور آپ کے دل کی بھڑاس نکل جائے۔ بہرحال آپ ایسے موقع کی وقت کی تلاش میں رہیے کہ سکون اور اطمینان کے ساتھ صلاۃ والسلام آپ پیش کر سکیں۔ ایک مختصر سا صلاۃ والسلام یہاں بھی لکھا جا رہا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر درود و سلام ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب آپ پر درود و سلام ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، اے مخلوق خدا میں سب سے بہتر آپ پر درود و سلام ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار آپ پر درود و سلام ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، اے سارے نبیوں کے خاتم آپ پر درود و سلام ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، اے تمام جہانوں کے لیے رحمت آپ پر درود و سلام ہو۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ اپنی طرف سے سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ان لوگوں کی طرف سے بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کر دیجئے جنہوں نے گھر سے چلتے وقت آپ سے درخواست کی تھی اور آپ نے ان سے وعدہ بھی کر لیا تھا۔ آپ اپنی زبان میں اس طرح کہہ لیجئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں فلاں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور آپ سے آپ کے رب کے حضور شفاعت کے طالب ہیں، اور اگر نام یاد نہ ہو تو من جملہ اس طرح عرض کریں کہ جن جن لوگوں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور شفاعت کی درخواست کی ہے، آپ ان تمام لوگوں کے سلام کو قبول فرمائیں اور ان کے لیے اپنے رب کے حضور شفاعت فرمائیں۔ اور ہم خدام کی بھی یہ گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات کو یاد آ جائے تو ہماری طرف سے بھی سلام کا نذرانہ اور شفاعت کی درخواست پیش فرما دیں۔ صلاۃ السلام اور عرض معروف سے فارغ ہو کر ایک قدم دائیں ہٹ کر درمیان کے سوراخ کے مقابل آ جائیے جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے کا سامنا ہوگا۔ یہاں بھی مختصر طریقے پر سلام پیش کر دیجئے۔ اگر عربی میں یاد ہو تو اس طرح پڑھیے، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثانیہ فی الغار ورفیقہ فی الاسفار جزاک اللہ عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرا۔ اس کا مطلب ہے اے سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، اور غار میں آپ کے ساتھی اور سفروں میں آپ کے رفیق، اللہ تعالیٰ آپ کو امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ پھر ایک قدم دائیں جانب اور ہٹ کر تیسرے سوراخ کے سامنے کھڑے ہو جائیے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چہرے کا سامنا ہے، اور ان کی خدمت میں بھی اسی طرح سلام مختصر سا عرض کر دیجئے، السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب جزاک اللہ عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرا، کہ اے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ آپ کو امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آپ پر سلام ہو۔ پھر دوبارہ پہلے والے بڑے سوراخ کے سامنے آ جائیے اور تھوڑا پیچھے ہٹ کر اول اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کے بعد درود شریف پڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دعا کرے، اور بہتر یہ کہ سلام کے بعد یہ کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال اللہ تعالی ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما فجئناک ظالمین انفسنا مستغفرین من ذنوبنا فاشفع لنا الى ربنا واسألہ ان یمیتنا علی سنتک وان یحشرنا فی زمرتک۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے کہ اگر وہ لوگ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا تھا آپ کی خدمت میں آ جاتے، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ سے مغفرت چاہتے، تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئے ہیں کہ اپنے ذات پر ہم نے بے انتہا ظلم کیا ہوا ہے گناہوں کی وجہ سے، لیکن اب ہم اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، لہٰذا آپ اپنے رب کی حضور میں ہماری سفارش فرما دیجئے اور درخواست کیجیے اس بات کی وہ ہمیں آپ کی سنت پر ہمیں موت عطا فرمائے
اور آپ کی جماعت میں ہمارا حشر فرمائے۔ اس کے بعد قبلہ رو ہو کر اپنے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، عزیز و اقارب اور پوری امت کی خوب الہا و زاری کے ساتھ دعا کریں۔ دعا مانگتے وقت قبلہ رخ ہو جائیں، لیکن آپ کی پشت معاذہ شریف سے دائیں یا بائیں طرف ہٹی ہوئی ہو، رخ انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل نہ ہو، کیونکہ اس میں بے ادبی کی شائبہ ہے۔ لیکن تفصیلی طور پر یہ سارے اعمال اسی وقت ممکن ہیں جب آپ کو وہاں پر سکون سے رکنے اور کھڑے رہنے کا موقع ملے، کیونکہ اب حجاج و زوار کی کثرت کے سبب منتظمین وہاں رکنے ہی نہیں دیتے، بلکہ بغیر رکے ہوئے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ بس جیسا موقع ملے آپ اس کے حساب سے عمل کیجئے۔ آج کے علاوہ آئندہ بھی جب تک آپ کا قیام مدینہ منورہ میں رہے، روزانہ دربار رسالت میں آ کر مذکورہ بالا طریقہ کے مطابق صلاۃ والسلام کے نذرانہ پیش کرتے رہیے۔ 24 گھنٹہ میں کچھ اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں اطمینان سے صلاۃ والسلام پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، اس کی جستجو کیجیے۔ بہرحال جب آپ صلاۃ والسلام سے فارغ ہو کر باب البقیع سے باہر نکلیں گے تو سامنے آپ کو جنت البقیع، جو مدینہ کا مشہور قبرستان ہے، اس کے 4 دیواری کی جالیاں اور گیٹ نظر آئے گا۔ اس میں 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، علاوہ حضرت خدیجہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سب یہی مدفون ہیں۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر معزز ہستیاں، بے شمار اولیاء اللہ ابو بزرگان دین آرام فرمائیں، وہاں بھی حاضری دیجیے۔ اور جس طرح حضرات شیخین کی خدمت میں آپ نے سلام پیش کیا تھا، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ راشد کی خدمت میں سلام پیش کیجیے اور کہیے السلام علیکم یا امیر المؤمنین وثالث الخلفاء جزاک اللہ عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرہ۔ اسی طرح تمام بقی والوں کے لیے سال ثواب کیجیے۔ اگر مسجد میں آپ کہیں دوسری جگہ پر ہیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے درود شریف پڑھتے رہیے۔ اس کے لیے مستقل چہل درود کے عنوان سے کتابیں دستیاب ہیں جو کہ 40 احادیث کا مجموعہ ہیں۔ اس طرح اگر آپ کے ساتھ حزب الاعظم دعاؤں والی کتاب موجود ہے تو اس کی 7ویں منزل صرف درود شریف پر ہی مشتمل ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض فرائض و واجبات اور ضروریات کے علاوہ آپ کا وقت درود شریف کے پڑھنے میں مشغول رہنا چاہیے۔ مدینہ منورہ قیام میں آپ مقیم نہیں ہوتے، مسافر ہی رہیں گے۔ آپ کو تمام نمازیں مسجد نبوی کے اندر پڑھنا ہے، لیکن مستورات آپ کے ساتھ جو ہیں ان کو بتا دیا جائے۔ اگر ہوٹل میں قیام گاہ پر نماز پڑھنے کی نوبت آئی تو 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہی پڑھیں گے۔ دوسری ضروری بات یہ ہے کہ حرم مکہ کے اندر بھی، حرم مدینہ کے اندر بھی ہر فرض نماز کے بعد جنازے کا اعلان ہوتا ہے، جنازے کا اعلان ہوتا ہے۔ تو عربی میں اعلان کرتے ہیں، اگر ایک میت ہے السلام علی المیت الصلاۃ علی المیت رحمکم اللہ، زیادہ ہے الصلاۃ علی الاموات رحمکم اللہ، اس طریقے پر تاکہ آدمی کو معلوم ہو جائے۔ کبھی چھوٹے بچے کی نماز جنازہ ہوتی ہے، اس کے اعتبار دعا پڑھی جاتی ہے، تو اب پریشان نہ ہو، آپ کو بھی نماز پڑھنی ہے۔ اب وہ نماز ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن وہ ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، آپ دوسری طرف سلام پھیر دیجئے۔ ان کے سلام پھیر لینے کے بعد اپنی مستورات کو ہی بتا دیجئے۔ اپنے وطن میں ہم لوگ بھی اتفاق پڑتا ہے نماز جنازہ پڑھنے کا، لیکن عورتوں کی اتفاق نہیں ہوتا، آپ جانتے ہی ہیں، ان کو بتا دیجئے اس کو۔ مدینہ منورہ میں قیام کے لیے ہر حاجی کو 8 یا 9 دن، کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ آرام کے لیے اس سے بھی زیادہ مل جاتا ہے۔ اس لیے آپ دوران قیام فرض نمازیں باجماعت مسجد نبوی میں پڑھیے تاکہ آپ کی کم از کم 40 نمازیں ہو جائیں۔ اس سے آپ اس فضیلت کے مستحق بھی ہو جائیں گے جو حدیث میں وارد ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری مسجد نبوی میں 40 نمازیں اس طرح ادا کرے کہ اس کی کوئی نماز فوت نہ ہو تو اس کے لیے جہنم کی آگ سے برات، عذاب سے نجات اور نفاق سے دوری لازم کر دی جائے گی۔ اس دوران کم از کم ایک قرآن آپ کا مسجد نبوی میں ختم ہونا چاہیے۔ اصحاب صفہ کے نام سے مسجد نبوی میں جو چبوترا مشہور ہے، دراصل وہ صفہ کا چبوترا نہیں ہے، اس کا نام دکۃ الاغوات ہے۔ صفہ کا اصل مقام ریاض الجنہ کے پیچھے مسجد کے مسقف حصے کے اندر ہے جو اس چبوترا سے دائیں جانب ہے۔ اگر موقع ملے تو اس جگہ بھی نوافل اور تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔
اس کے علاوہ مسجد نبوی قدیم حصے میں بالخصوص ریاض الجنہ میں بہت سے متبرک مقامات ہیں، وہاں بھی کوشش کریں کہ نوافل وغیرہ پڑھ کر دعا کریں۔ اس سے پہلے زیارت کراتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد اول ٹائم نماز ہوتی ہے اور باہر گاڑی والے چلاتے ہیں زیارہ 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 زیارہ، لیکن وہ چند جگہوں پر لے جاتے ہیں۔ ایک مسجد قباء جو مسجد نبوی کی قبلہ کی جانب تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر، مسجد ذوالقبلتین جہاں پر نماز میں تحویل قبلہ کو حکم آیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یعنی پورے گھوم گئے تھے۔ مدینہ میں بیت المقدس یہ جانب شمال کے اندر ہے اور بیت اللہ جانب جنوب کے اندر ہے، تو پہلے جانب شمال میں نماز پڑھی جا رہی تھی، عین نماز کی حالت میں حکم آیا اور نمازی میں آپ گھوم گئے اور قبلہ بالکل اپوزٹ ہو گیا جانب جنوب میں۔ تو اس مسجد میں جو دروازے سے داخل ہوا جاتا ہے مسجد کے حال میں، اوپر میں محراب کا نشان بنا ہوا تھا، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے ابھی، بطور علامت کے وہاں لے جاتے ہیں۔ کسی بھی مسجد کا ادب یہ ہے جب وہاں جائیں اور مکروہ وقت نہ ہو تو کم سے کم 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی جائے، اس لیے زیارت میں جائیں تو باوضو ہو کر کے جائیں۔ اسی طرح مساجد خمسہ، یہ 5 مسجدیں، اب وہاں پر 5 مسجدیں نہیں ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر غزوہ خندق واقع ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی اور دوسرے صحابہ کرام کو مورچہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی وہاں پر ڈیوٹی تھی۔ اس مناسبت سے الگ الگ مسجدیں تھیں، لیکن اب سب کو ختم کر کے ایک مسجد بنا دی گئی۔ اسی طرح احد کے میدان میں لے جاتے ہیں جہاں مشہور تاریخی لڑائی ہوئی تھی، جنگ احد کے نام سے سن 3 ہجری کے اندر۔ وہاں 70 صحابہ کرام کی قبریں ہیں، وہاں بھی جانا چاہیے، قربانیوں کو یاد کریں اور اپنی غفلت کا استحضار کریں۔ ان لوگوں نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی، اپنی جان تک کو قربان کر دیا، ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، ہماری کیا کارگزاری؟ تو کچھ نہ کچھ عزم کریں۔ بہرحال جنت کے تیاری میں ریاض الجنہ میں جب ہم پہنچیں گے تو وہاں مختلف ستون ہوں گے اور سب کے اوپر جڑ کر لکھا ہوا ہے کون سے ستون ہے، تو میں آپ کو بتا دوں۔ بس وہاں پر کوشش کیجیے کم سے کم 2 رکعت وہاں پر آپ نماز پڑھیے۔ ریاض الجنہ میں واقع تقریباً 7 ستون ہیں جن کے کناروں پر چھت کی طرف ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں موقع ملے تو کم از کم 2 رکعت تک نماز پڑھنا چاہیے، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ البتہ یہاں بھی موقع مقدر سے ملتا ہے۔ سب سے پہلے استوانِ حنانہ۔ دوسری بات یہ کہ جب وہاں پہنچ جائیے تو اس بات کے استحضار کیجیے جس اللہ نے اپنے فضل سے جیتے جی ریاض الجنہ کے اندر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اپنے کرم سے داخل فرمائیں گے۔ استوانِ حنانہ، استوانہ کے معنی ستون کیا تھے، حنانہ کے معنی سسکنے والا، رونے کے بعد جب سسکی آتی ہے اس کو کہتے ہیں حنانہ، سسکنے والے۔ اس کا نام یہ کیوں پڑا؟ اس جگہ کھجور کا ایک طرح نسب تھا۔ مسجد نبوی میں ممبر بننے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی ستون پر ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر بن گیا اور ستون کو چھوڑ کر ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے تو یہ ستون باقاعدہ آواز کے ساتھ رونے لگا، یعنی اتنا زور سے چیخا کہ پوری مسجد گونج گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، یعنی آپ ممبر سے اترے، اس سے قریب گئے، اس کو سینے سے چمٹا لیا تو رونا بند ہو گیا، لیکن دیر تک سسکی کی آواز آتی رہی اس ستون سے۔ اسی ستون سے ملا ہوا محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جہاں آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ جگہ روزہ میں سب سے متبرک جگہ ہے، لیکن یہاں نوافل پڑھنے والوں کی لمبی قطار لگی رہتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ جہاں آپ کا سجدہ ہوتا تھا اس جگہ محراب کی دیوار بنا دی، خدا نہ خواستہ کسی کا پیر وہاں پر نہ پڑ جائے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ اب محراب بنا دیا ہے، اب اگر کوئی اس طرح نماز پڑھے کہ محراب کے اندر اگر سجدہ کرے
تو اس کا سجدہ وہاں پر ہوگا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اقدام عالیہ ہوتا تھا۔ ایک وہاں بھی روک لگی رہتی ہے، ریل پر ریل لگ کر کے گھیر دیتے ہیں، بس مقدس کسی کو موقع مل جائے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسرا ہے استوانہ ابو لبابہ۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور جلیل القدر صحابی ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ان سے کوئی خطا سرزد ہو گئی تھی، جس کا 11ویں پارہ میں سورۃ توبہ میں تفصیلی ذکر موجود ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا تھا اور کہا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کھولیں گے بندھا رہوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ جب تک خدا کی طرف سے مجھے حکم نہیں ہوگا میں بھی نہیں کھولوں گا۔ چنانچہ 50 روز کی طویل مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کو کھولا۔ تیسرا ہے استوانہ وفود۔ باہر سے جو وفود اسلام قبول کرنے کے لیے آتے تھے، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، اور اطراف کے قبائل اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں قریش مکہ کیا پہلو اختیار کرتے ہیں، اگر یہ مسلمان ہو جاتے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ آئے تھے تو آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے، لیکن جب آپ یہاں سے واپس مدینہ گئے تو آپ کے ساتھ 12,000 صحابہ تھے۔ یہ 2,000 وہ لوگ تھے جنہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو جب یہ مسلمان ہو گئے، مکہ میں اسلام داخل ہو گیا، تب وہ اطراف کے قبائل کے لوگ تھے، وہ جوگ در جوگ وقت کی شکل میں آنا شروع ہوئے۔ وہ جہاں پر آ کر بیٹھتے تھے اللہ کے رسول سے ملاقات ہوتی تھی، اس جگہ ستون بنایا، اس کو استوانہ وفود کہتے ہیں۔ استوانہ حرس، شروع میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہرا دیا جاتا تھا تو پہرا دینے والا اس ستون کے پاس بیٹھ جاتا تھا۔ خطرہ تھا یہودیوں سے، خدا نخواستہ کہیں نقصان نہ پہنچائیں، تو کوئی نہ کوئی صحابی آپ کی پہرہ داری کیا کرتا تھا، جہاں وہ بیٹھتا تھا پہرے کے لیے وہاں پر ستون جو بنا اس کو استوانہ حرس کہتے ہیں۔ استوانہ جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں جب وحی لے کر تشریف لاتے تو اکثر و بیشتر اس ستون کے پاس بیٹھے ہوئے نظر آتے، کسی صحابی کی شکل صورت میں آتے تھے، ان کا نام تھا دہیہ کلبی۔ استوانہ سریر، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور آرام کے لیے آپ کا بستر بچھا دیا جاتا تھا۔ استوانہ عائشہ، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری مسجد میں ایک ایسی جگہ ہے، اگر لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو نمبر لگانے کے لیے قرآن دازی کی نوبت آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو جگہ بتا دی جہاں اب یہ ستون واقع ہے۔ لیکن کچھ ستون مقصورہ شریف کے اندر آ گیا، 1 یا 2، اور ایک ستون اس مقصورہ شریف کے دیوار میں، اور باقی سب ریاض الجنہ کے اندر ہے۔ جبل احد، یعنی احد کا پہاڑ جس کے دامن میں مشہور لڑائی غزوہ احد واقع ہوئی تھی اور جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے جو وہاں پر مدفون ہیں، ان میں سب سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہاں جائیں اور ان کے لیے اصالہ ثواب کریں اور ان کی قربانیوں کو یاد کریں کہ دین اسلام کے لیے انہوں نے اپنی جان تک کو قربان کر دیا، اور دل میں عزم کرے گا اب سے میں بھی انشاءاللہ دین کے تقاضے پر جانی مانی قربانی پیش کروں گا۔ مسجد قباء، یہ مسجد نبوی سے تقریباً 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر جانب قبلہ قباء نام کے ایک محلے میں واقع ہے۔ اسے ہجرت مدینہ کے بعد اسلام اور مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے پاس فروکش ہوئے، اور وہیں آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ اپنے دست مبارک سے اس مسجد کی تعمیر فرمائی۔ یہ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے بعد دنیا کے تمام مساجد سے افضل ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں بھی کیا گیا ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یعنی وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی روز سے تقوی پر رکھی گئی ہے، اس کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر ہفتہ سنیچر کے روز مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں اس کی فضیلت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جس نے اپنے گھر وضو کیا پھر مسجد قباء آ کر 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کو 1 عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔ اس لیے اگر سنیچر کے دن نہ ہو سکے تو کسی دن بھی پیدل جا کر
مسجد قباء میں نماز پڑھ کر مذکورہ فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے۔ مسجد قبلتین، یہ مسجد وادی عقیق کے قریب ایک ٹیلہ پر واقع ہے۔ اس میں 2 محرابیں ہیں، ایک بیت المقدس کی طرف اور ایک بیت اللہ شریف کی طرف۔ البتہ بیت المقدس کی طرف والی محراب کے بجائے اوپر چھت کی طرف محراب کا نشان بطور علامت بنا ہوا ہے۔ ہجرت کے بعد 17 مہینے تک مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی گئی تھی۔ اس مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ دوران نماز ہی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا اور آپ نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ تبدیل فرما لیا، اسی لیے اس کو مسجد ذو القبلتین کہا جاتا ہے۔ ایک کام یہ بھی کر لیجئے کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے وہاں کے بازار سے جب بھی کوئی چیز خریدنا ہو تو خریدتے وقت وہاں کے تاجروں کی اعانت کی نیت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ اللہ کے رسول کے پڑوسی ہیں۔ اس کے بعد جب مدینہ طیبہ کی مدت قیام ختم ہو کر واپسی کا دن آ جائے تو جیسے مکہ مکرمہ سے واپسی کے وقت طواف وداع کیا تھا، اسی طریقے سے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے وقت بھی رخصتی کا سلام پڑھنے کے لیے روضہ اطہر پر حاضری دینے کے لیے جائیے۔ عورتیں جب سلام پڑھنے کے لیے جاتی ہیں ان کا کوئی خاص وقت ہے، وہ معاہدہ شریف کی طرف نہیں آ سکتی، اقدام عالیہ کی طرف جا سکتی ہیں اور جس طرح آپ کی پشت ہے اس طرف، لیکن عورتوں میں اس کا شعور بہت کم ہوتا ہے کہ ہمیں ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس لیے آپ اپنے مستورات کی بات کو بتا دیجیے، آگے پہنچنے کی کوشش نہ کریں، ادب کی کوشش کریں۔ مسجد نبوی میں جب ان کے لیے کھولا جاتا ہے تو عورتیں تیزی سے آگے دوڑتی ہوئی بڑھتی ہیں شوق میں، لیکن یہاں شوق سے زیادہ ہوش کو خیال رکھنا ہے کہ بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے اپنی چال چلتے ہوئے جتنا قریب سے قریب پہنچ جائیں وہاں جا کر صلاۃ والسلام پیش کریں۔ اگر اس جگہ سے کافی دوری پر ہے تو وہ کتاب کھول کر کے صلاۃ والسلام پڑھیں۔ رخصتی کا سلام، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ واپسی کی تیاری مکمل ہو جائے تو آخری بار مسجد شریف میں آئیے، موقع مل جائے تو دارالجنہ میں، ورنہ مسجد کے کسی حصے میں پہلے 2 رکعت نفل ادا کر لیجئے، سلام پھیر کر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت و سعادت کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے اپنی کرم نوازی سے آپ کو عمرہ اور حج و زیارت کی سعادت بخشی۔ اس کے بعد بخیر و عافیت وطن واپس پہنچنے اور زندگی کی آخری سانسوں تک ایمان اسلام پر ثابت قدم رہنے اور اس دیار مقدس میں بار بار حاضری کی سعادت ملتے رہنے کی دعا کیجیے۔ دعا سے فارغ ہو کر سابقہ طریقے کے مطابق روضہ اطہر پر حاضری دیجیے اور نگاہیں نیچی کیے ہوئے باادب بارگاہ اقدس میں ہلکی آواز سے صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کر کے اپنے لیے، اپنے متعلقین کے لیے اور تمام ایمان والوں کے لیے شفاعت کی درخواست کیجیے۔ اس کے بعد حضرات شیخین کی خدمت میں بھی سلام عرض کیجیے۔ اس کیفیت کے ساتھ کہ معلوم نہیں دوبارہ حاضری کی سعادت حاصل ہوگی یا نہیں، اس لیے اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرے کہ اے اللہ میری یہ حاضری آخری حاضری نہ ہو بلکہ بار بار حاضری کی سعادت ملتی رہے۔ اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر آخری دعا کر کے درود شریف پڑھتے ہوئے حسرت بھری نظروں سے روضہ انور کی جالیوں اور مسجد شریف کے دور و دیوار کو دیکھتے ہوئے دل میں داغ مفارقت اور جدائی میں صدمہ لیے ہوئے بچشم گریاں وہاں سے رخصت ہو جائیے۔ مدینہ طیبہ سے اگر وطن واپسی ہو رہی ہے تو پورے ساز و سامان کے ساتھ ایئرپورٹ جانا ہوگا، اور اگر اپنے وطن سے براہ راست بغیر احرام کے مدینہ طیبہ حاضری ہوئی تھی تب یہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے روانگی ہوگی، تو صورت میں مدینہ سے روانہ ہوتے وقت احرام کا کپڑا ہاتھ کے سامان میں رکھ لیں۔ مدینہ سے روانگی کے بعد چند میل کے فاصلے پر مسجد الحلیفہ، اس کو بیریالی کہتے ہیں، پر گاڑی رکے گی، وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ کر آگے کا سفر ہوگا، اور اس طرح مکہ مکرمہ پہنچ کر پہلے عمرہ ادا کیا جائے گا جیسا وطن سے مکہ آنے کی صورت میں بیان کیا گیا۔ سوغات، مکہ مکرمہ کی سوغات زمزم شریف اور مدینہ منورہ کی سوغات صرف کھجور ہے، باقی ضرورت کی چیز خریدنا منع نہیں ہے، لیکن ضرورت کا اب سب سامان اپنے وطن بھی دستیاب ہے۔ حج کے بعد قابل اہتمام چیزیں، حج کے مقبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ حج کے بعد اعمال صالحہ کا اہتمام زیادہ ہونے لگے، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت بڑھ جائے اور پہلی حالت سے بہتر ہو جائے۔ اس لیے حج کے بعد اپنے اعمال و اخلاق کا خاص طور سے خیال رکھیے، طاعت و عبادت میں خوب کوشش کرنا چاہیے، معصیت اور اخلاق کے رذیلہ سے نفرت اور پرہیز کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے اس سفر میں پیش آنے والی تکالیف کو بیان نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوشی سے برداشت کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا
وتكلنا فيهما ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الہ العالمین مقصد کے زمانے کے بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ یہ تیرے بندے، اے اللہ تیرے پاک پر حاضری دینے والے ان کی حاضری کو بے انتہا قبول فرما۔ یا اللہ ان کے حق کو مجھے مقبول مجھے مقبول بنا، ان کی زیارت مقبولہ بنا دے۔ اے اللہ ہر قسم کی سہولت اور آسانی مہیا فرما، ہر قسم کی رکاوٹ دشواری کو دور فرما۔ اے اللہ ان کے جانے کے بعد میرے والوں کی حفاظت فرما، ان کے مالک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے عشق میں صفات قبول پیدا فرما، قدم قدم پر سنتوں کی رعایت کی توفیق نصیب فرما، ان صفات کے ساتھ ان جذبات کے ساتھ حاضری کی توفیق نصیب فرما جو صفات جذبات ایک حاجی کے نشر مطلوب اور محبوب ہیں۔ اے اللہ ان کا کرم کا رحمت کا فضل کا آپ کے تمام فرما۔ اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو تیرے بندے وہاں اپنی دیر ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کو بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ تو کسی کو محروم نہ فرما، ہر ایمان والوں کو وہاں کی حاضری کی سعادت سے برابر فرما۔ اے اللہ ہر ایک کا حصہ قبول فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی زیارت کرنے والوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین سے محبت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نذرانہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت اقدس کرنے پیش فرما۔ اے اللہ آپ کی سفارش میں سب کو قبول فرما نصیب فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب